بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اے فنس کی گرلز ہیں یہ ویڈیو کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کے لیے جنہوں نے اپلائی کیا وہ اے فنس کے. سب سے پہلا پوائنٹ آپ کو 3 چیزیں چیک کرنی ہے جو آپ چیک کر چکی ہیں. آپ کو میڈیکلی چیک کرنا ہے اپنے آپ کو. میڈیکلی کیا کیا چیک کرنا تھا بیٹا بتائیں گی؟ ہائٹ چیک کرنی ہے. آپ کی ہائٹ کتنی چاہیے اے فنس کے اندر؟ ہائٹ باڈی ویٹ نہیں ہوتا, ہائٹ 5.2 چاہیے. ذرا سرچ کرنا گوگل پہ لکھیں اے فنس گرلز ہائٹ. کہاں موبائل آپ کا؟ ذرا سرچ کریں کام کی نظر. ایک منٹ ابھی دیکھ لیتے ہیں. بتائیں کیا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کیا 5.2 نہیں ہے, 5 فیٹ ہے. پہلے 4.9 تھا. 5 فیٹ ریکوائرمنٹ ہے اے فنس میں اپلائی کرنے کے لیے. اس سے اوپر آپ کی جتنی بھی وہ بہتر ہے لوسٹ نہیں ہونی چاہیے. اچھا ایجوکیشن کا ریکوائرڈ ہے. میٹرک میں کتنے % نمبر چاہیے؟ غلط. انٹر میں ہاں ذرا میں آپ کو پوائنٹ کو سمجھا دوں. میٹرک میں کتنے چاہیے؟ 60%. انٹر میں کتنے چاہیے؟ 50%. تو پیپر کے اندر سب سے زیادہ کہاں سے آئے گا, میٹرک سے یا انٹر سے؟ دماغ کہاں سے؟ میٹرک سے آئے گا. کہاں سے آئے گا؟ میٹرک سے آئے گا. اس کا مطلب یہ کہ میٹرک کی جو بکس ہے اس سے ہم کیا آئیں گے زیادہ آئیں گے, انٹر کی بک سے ہم کیا آئیں گے کم آئیں گے. دوسرے پوائنٹ میں ہم لوگ آتے ہیں کیا آپ لوگوں کا ایگریگیٹ کی بنا پر ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر ایک بچے کے 1000 نمبر ہے تو وہ ریکمنڈ ہے اور جس کے 600 نمبر ہے تو ناٹ ریکمنڈ ہے؟ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. آپ لوگوں کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے ایکیڈیمک کی بیس پہ. کس پہ؟ ایکیڈیمک کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جو فرسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے جب آپ لوگ سٹورنشپ آ گیا اسے آپ نے پرنٹ نکال لینا ہے. اس کے بعد جس دن آپ کی ڈیٹ ہے اس دن آپ کو جو وقت آپ کو دیا اس سے کم 2 گھنٹے پہلے آپ کو وہاں پر جانا ہے, ورنہ آپ کو شام کے 4 بجیں گے آپ کا ٹیسٹ ہی نہیں ہو پائے گا, اتنا رش ہوگا. 2 گھنٹے پہلے آپ لوگوں کو وہاں پہ چلے جانا ہے. جانے کے بعد آپ وہاں بیٹھیں گے, وہ آپ کو ایک بندہ آئے گا, وہ آپ کے ڈاکومنٹ چیک کرے گا اور ڈاکومنٹ کے میٹرک کے پیچھے کیا لگائے گا, اسٹیمپ لگائے گا. میٹرک کے جو اسٹیمپ لگائے گا لگانے دینا, دیکھ لے گا آپ. جس بچوں نے کافی دیر سے کیا وہ میٹرک کی سند لازمی لے کے جائیں ورنہ ان کا ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں ہوگا. اگر کوئی بچے ایسے ہیں جنہوں نے میٹرک کیا ابھی سیکنڈری کے رزلٹ کا ویٹ کریں تو ان کی میٹرک کی سند ابھی تک نہیں آئی تو وہ مارک شیٹ پہ اسٹیمپ لگوا سکتے ہیں, مارک شیٹ اسٹیمپ لگوا سکتے ہیں. اور اگر کسی کو ارجنٹلی سند چاہیے میٹرک کی تو وہ اپنے بورڈ میں جا کے 1500 2000 فیس جمع کرا کے سند لے سکتا ہے, مشکل نہیں ہے کام. اس کے بعد اگلے پوائنٹ کی ہم بات کرتے ہیں. اس کے بعد وہ آپ کی تصویریں وغیرہ سب چیزیں لے لیں گے اور آپ کو ایک کارڈ دیں گے جو کہ آپ گلے میں ہینگ کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ ہینگ کرنے کے بعد آپ کو ایک روم میں لے کے جایا جائے گا جو بڑا سا ہال ہوگا جس میں کمپیوٹر لگے ہوں گے اور آپ کو وہاں بٹھا دیا جائے گا. کوشش کیجیے گا ایک ایسے کمپیوٹر بیٹھے گا جس کا ماؤس صحیح موو کرے. میکسیمم ماؤس کچھ صحیح موو نہیں کرتے. جب ماؤس موو کرتے ہیں تو جو سرکل کرسر ہوتا ہے وہ موو کرتے کرتے دیر سے نیچے آ رہا ہوتا ہے. کوشش کرنا اگر آپ کا ماؤس صحیح موو نہیں کر رہا تو آپ نے اپنی جگہ کو کیا کرنا ہے, چینج کر لینا. اور اگر وہ کہیں کہ جگہ چینج نہیں ہوتی تو کہنا ہے کہ اس بیچ کے بعد اگلے بیچ میں ٹیسٹ دے دوں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بٹ سیکریفائز مت کیجیے گا. میرے پوائنٹ یہاں رکھنا, دماغ میں اگر پاس ہونا ہے تو فیل ہو کے گھر آنا ہے پھر آپ کی اپنی مرضی ہے, جو مرضی کرتے. اس کے بعد کیا ہوگا وہ آپ کو وہاں بٹھا دیں گے. آپ کا آئی ڈی کے نمبر اور آپ کا ایک نمبر ڈائل ہوگا جو کہ آپ سامنے دیکھیں گے. جو بیٹھے ہوں گے انچارج سپرڈینٹ اس کی بیک سائڈ پہ ایک نمبر لکھا ہوگا, وہ آپ نمبر پٹ کریں گے دین آپ کا سسٹم آن ہو جائے گا. سسٹم میں اس طرح کر کے ہاریزونٹلی کویسچن ہوں گے اور اس کے آپشن ورٹیکلی ہوں گے, اے بی سی. آپشن ہاریزونٹل بھی ہو سکتے ہیں لیکن میکسیمم ورٹیکل ہوتے ہیں, اے بی سی. دین جس پہ آپ مارک کریں گے وہ بلیک ڈاٹ میں آ جائے گا جس طرح سرکل فل ہوتا ہے. اب نیچے آپشن میں وہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہو, تو نیور اسکپ ایٹ اینی کویسچن. اسکپ نہیں کرنا. گھڑی پہن کے جانا الاؤ نہیں ہے تو گھڑی پہن کے جانے کا فائدہ نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے آپ وہاں اسٹارٹ ہوں گے تو ذہن میں رکھیے گا ڈیمو کویسچن ہوتا ہے اسٹارٹنگ میں. ڈیمو کویسچن دیا ہوگا اور آنسر بھی دیا ہوگا. اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ شروع ہوگا. ٹیسٹ میں پہلا ہوگا وربل نارمل, وربل نان وربل مرج ہوں گے یعنی 1 رزلٹ ہوگا. ایکیڈیمک جو ہے وہ ڈیفرینشیٹ ہے جو کہ ایک سیپریٹ رزلٹ آئے گا. یہاں پر ایک ٹائم چل رہا ہوگا 35-40 منٹس وغیرہ. ذہن میں رکھیے گا جیسے آپ 5 سوال کریں گے وہ 35 ہو جائے گا, 30 ایک دم ہو جائے گا 25. آپ کو کیجیے کیا, کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی کلاک کے مطابق نہیں چل رہا, وہ پیچھے سے سسٹم کے مطابق انہوں نے اسپیڈ کو کیا کر دیا تیز. اس لیے میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ 20 MCQs آپ نے ریگولر پریکٹس کرنی ہے. 5 منٹس کے اندر 20 MCQs آپ کے ہونے چاہیے. کیا ابھی تک آپ نے میری اے ایف ایس کی کوئی ویڈیو سنی ہے؟ نہیں. آپ نے یوٹیوب پر سرچ کرنا ہے کیونکہ آپ کے بابا کو ٹیکٹ یہیں پہ لے ہے, ٹھیک ہے نا, اس لیے
آپ نے یوٹیوب پہ سرچ کرنا ہے اے ایف ایس سر وقار وید یا ہوم اکیڈمی، اور جتنی پلے لسٹ کی ویڈیوز ہیں ساری سننی ہے، نوٹ بنانی ہے، رش لگا دو، ٹھیک ہے، دن رات سنو، دن رات سنو، دن رات سنو، ٹھیک ہے، سنتے رہو سنتے رہو، وہ آپ نے نوٹس بنانے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا وربل ناربل آپ کی پریکٹس کرنے سے، جو انہوں نے بتایا اینالوجی والے، کوڈنگ والے، مسنگ نمبر والے، سب آپ نے ان کی کیا کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے لازمی، جو نہیں ہوتا اس کا اسکرین شاٹ لے لینا تاکہ میں آپ کو کرا سکوں۔ اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہمارا آتا ہے ایکیڈیمک ٹیسٹ، جہاں پر ہم نے اسپیڈ کو کیا کر دینا ہے، سلو کر دینا ہے۔ کیا کر دینا ہے؟ سلو کر دینا ہے۔ کوشچن کو ایک بار ہی پڑھنا ہے، اور ایک کی باری کوشچن کو 2 یا 3 بار آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایکیڈیمک میں اب وہ کیا کرے گا، ایکیڈیمک میں ٹائم جلدی ختم نہیں ہوگا، بچے پیچھے سے کوشچن کیا کرتے آ رہے ہیں، تیز تیز، ایکیڈیمک میں آ کے ایک دم وہ کیا کریں گے، تیز کریں گے، جس سے انہیں کیا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، فیل ہو جائیں گے۔ آپ نے شروع میں تیز رہنا ہے اور اینڈ پہ کیا ہو جانا ہے، بالکل سلو ہو جانا ہے، کیونکہ ٹائم پھر آرام سے چلے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوشچن کو 2 بار ہی پڑھو، 3 بار ہی پڑھو، اسے کرو۔ فزکس، کیمسٹری، بایو، 9 10 فرسٹ سیکنڈ ایئر جو ٹاپک ہوتا ہے انہیں پڑھو، ایم سی کیو پڑھو، اور ایم ڈی کیٹیگری پیپر نکال کے اگر پڑھ لو تو کمال ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کہیں سے بھی کوشچن آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا ایکیڈیمک پاس ہوگا، آپ کا رزلٹ آ جائے گا، دین وہ کہیں گے ٹھیک ہے جائیں، آپ کو میڈیکل کی کال آ جائے گی۔ دین اس کے بعد ایک لمبا گیپ آئے گا، اس سے پہلے 4 مہینے کا گیپ تھا، اس سے پہلے 1 ہفتے کا گیپ تھا، کبھی تو 1 ہفتے بعد کال کر دیتے ہیں، کبھی 5 6 مہینے کال نہیں کرتے۔ وہ کال کریں گے آپ کو میڈیکل کے لیے، جس دن میڈیکل ہوگا اس دن ہی آپ کا انٹرویو ہوگا۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، انیشیل ٹیسٹ کو دینے کے بعد آپ نے میڈیکل کی اور انٹرویو کی تیاری کرنی ہے۔ میڈیکلی فٹ رہیں، کھانا کھانا صحیح کریں، اور انٹرویو کی پریپریشن لازمی کریں آپ۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ نہیں جس دن کال آئے گی اس دن میں انٹرویو کی پریپریشن کروں گی، آپ کو کال اس طرح آئے گی کہ آج آپ کو کال آئی، کل صبح آپ کا انٹرویو ہے، آپ اتنی دیر میں کیا تیاری کریں گے، نہیں کر پائیں گے، آپ کی بولنے کی اسپیچ ویسی نہیں ہے، آپ کی پریکٹس ویسی نہیں ہے، آپ کا انٹروڈکشن ویسا نہیں ہے۔ سمجھ آ رہا ہے گڑیا؟ سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس کی پریکٹس آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہے لازمی۔ آپ کا انیشیل پاس ہو گیا اور آپ کو میڈیکل کی کال آئے گی یا نہیں آئے گی، ڈیپینڈ آن دی ایکیڈیمک۔ بہت بچوں کو نہیں آتی، میڈیکل کی کال بھی نہیں آتی، اور وہاں ٹیسٹ پاس ہونے کے بعد یہ بھی نہیں لکھا ہوتا کہ آپ کتنی پرسنٹیج اکیڈمی میں تھے، یہ آپ کو خود پتا ہوگا کہ مجھے کیا ہوگا، ایک امید لگا کے رکھنا اچھی تو ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے نا میڈیکل ہوگا اور انٹرویو ٹف ہوگا، 3 پینلز کے لوگ انٹرویو لیں گے، رائٹ، اور وہ ٹف ہوگا، سارا ایکیڈیمک بیس ہوگا، یعنی بکس بیس۔ جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں تو دوبارہ ایم ڈی کیٹیگری پیپر اور ساری بکس کو کیا کر کے جائیں، ریوائز کر کے جائیں۔ انٹرویو کی تیاری لازمی کریں، وہ میں آپ کو کراؤں گا، اور ڈریسنگ اچھی کریں، اور جیسے بھی آپ ویسے تو لاسٹ ٹائم کچھ لڑکیاں باہر میں گئی ہوئی تھیں، ان کا بھی ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب بات سنیں، آپ کا انٹرویو ہو گیا، میڈیکل ہو گیا، انٹرویو ہو گیا، دین اگین آپ کو وہ بتا دیں گے ٹھیک ہے جی، آپ اسی نے بتا دیں گے آپ پاس ہیں فیل، ڈاکومنٹیشن ہوگی، دین ری انٹرویو ہو گئے، وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ زیادہ مشکل نہیں ہوتا، تو آپ کی ریکمنڈیشن ہو جائے گی۔ ادروائز آپ انیشیل ٹیسٹ دینے کے بعد یہ بتا دینا، میں بتا دوں گا آپ کو کال آئے گی نہیں آئے گی، میں بتا دیتا ہوں پہلے، ٹھیک ہے۔ اور انٹرویو کی پریپریشن لازمی کرنی ہے، کیونکہ انٹرویو میں اگر آپ فیل ہوئے تو وہاں فیل ہو، انٹرویو گرپ ہے۔ لاسٹ ٹائم ایک لڑکی نے مجھے کویشچن کیا، وہ اے فرینڈس میں ریکمنڈ ہوئی، اس نے کہا سر جی آپ نے مجھے کہا لانگ شواکز پہن کے جائیں، اور میرے ساتھ کچھ لڑکیاں تھیں جو ابایا میں آئی ہوئی تھیں، کاش ہم یہ پرمیشن دیتے میں ابایا پہن کے انٹرویو دے کے آتی۔ میں نے کہا آپ نے ابایا میں ریجیکٹ ہو جانا تھا، وہ ابایا میں ہو گئی ہے۔ میں نے کہا اس کا ابایا کیسا تھا؟ اس نے کہا اس کا ابایا بہت خوبصورت تھا اور بڑا اٹریکٹیو تھا، اور وہ ابایا میرے کپڑوں سے زیادہ پیارا تھا۔ میں نے کہا اس میں وہ میچ ہو رہا تھا سر کیا تھا، کہ سر پہ اس نے بڑے طریقے سے اسکارف یا پونی شونی اس طرح لگائی ہوئی تھی، اور لائٹ سے اس نے میک اپ کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا وہ ابایا میں نہیں تھی، وہ پوری تیار ہو کے آئی ہوئی تھی انٹرویو دینے کے لیے۔ تو ڈیپینڈ آن یور وے، آپ دوسرے کو دیکھ کے فالو مت کرو کہ وہ ایسا تھا تو آپ ایسے بن جاؤ، آپ خود دیکھو کہ آپ کو کیسے بننا ہے، جو چیز آپ بن سکتے ہو آپ کو بننا بھی چاہیے، آپ کو چینج بھی ہونا چاہیے، دین آپ کو انٹرویو کے لیے جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نہیں ہاں، اب بہت ساری لڑکیاں ابایا نہیں پہنتی، ٹھیک ہے، وہ ابایا ایک دم پہنی کی وجہ سے گھبراہٹ ہونے شروع ہو جائے گی، بہت ساری لڑکیاں ابایا پہنتی یہ۔ اچھا ایک اور چیز ہے، میں بہت لڑکیوں سے ملاقات کرتا ہوں، ایک لڑکی ہے ایک ہوٹل میں، وہ ریسیپشنسٹ ہے، اور وہ جینس پہنتی ہے اور شرٹ پہنتی ہے لڑکوں والی، اور بازو بھی اس کے فولڈ ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان ابائے والوں سے کریکٹر میں 1000 درجے بہتر ہے، اور وہ ابائے والی لڑکیاں جو کریکٹر میں صحیح نہیں ہیں وہ اس سے بری ہیں۔ تو ڈریسنگ ایک آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوتا کہ آپ صحیح ہو غلط ہو،
ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، وہ کیا جیسی مرضی ڈریسنگ کرے. میں اس چیز میں کبھی بھی ریسٹرکشن نہیں ڈالتا، کیونکہ اگر میں ریسٹرکشن ڈالوں گا تو میں ایئر ہوسٹس کو تیاری نہیں کرا سکتا. میرے پاس ایئر ہوسٹس آتی ہیں تیاری کرنے کے لیے، میرے پاس الگ الگ فارمس کی گرلس صحیح اور غلط فارم میں بھی آنے. وہ ایک جاتی ہے، میں نے ہوٹل میں جانا تو میں اسے اسٹک نہیں کرتا ان چیزوں کے لیے. میں ہر فارم کا پرسن ہوں، تو آپ جدھر جانا چاہتا ہوں میں آپ کو ویسے ہی نظر آؤں گا. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں. چلو ہم دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.